السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268، اور اس سبق کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور جو لوگوں سے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے انشاءاللہ اس غلطی سے بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ الشیطان، یہ تو ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، شیطانو نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ شیطان یعدکم یہ عین ہے، اس کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ یعیدو نہیں پڑھنا ہے، یعیدو پڑھیں گے تو حمزہ کا ساؤنڈ ہو جائے گا، عین کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے اور حمزہ کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے، ساؤنڈ کے بدل جانے سے میننگ بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ عین نکال کر کے پڑھیے۔ فقر، قاف کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں قلقلہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا۔ فقو، یہ جو لاسٹ میں ہلکا سا ساؤنڈ نکل رہا ہے یہ قلقلے کا ساؤنڈ کہلاتا ہے، اور اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ، یہاں پر یہ حمزہ ساکن ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہاں پر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آتی ہے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا پھر جزم ہو، جیسا کہ یہاں پر یہ جزم ہے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو چونکہ الف اور حمزہ دونوں کے نیم الگ الگ ہیں تو یہاں پر حمزہ کے نیم لاگو ہوں گے۔ اب حمزہ ساکن اگر ہوتا ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ یا مورکم، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، کم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں با ہے، اور میم ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھتے ہیں۔ کم، اس طرح سے۔ بالفحشاء، یہاں پر یہ بڑا ہا ہے، چھوٹے ہا کے ساؤنڈ سے بچیے، کیونکہ چھوٹے ہا کا ساؤنڈ اور بڑے ہا کا ساؤنڈ الگ الگ ہوتے ہیں، اور ساؤنڈ کے بدل جانے سے میننگ بدل جاتے ہیں، اس لیے بڑے ہا کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس بڑے مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور 4 سے 5 الف کے برابر کتنا ہوتا ہے؟ 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ واللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ واللہ یعدکم۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں میم ہے، اور جب دو میم ایک ساتھ آتے ہیں تو پہلے والے میم کو دوسرے والے میم کے اندر مکس کر دیتے ہیں اور پھر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ مغفرتم، یہاں پر یہ غین ہے، منہ بھر کے پڑھیے گا، مغفرتم نہیں پڑھیں گے بلکہ مغفرتم، اور تم کے اندر یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، تم منہ، اس طرح سے۔ وفضلا، یہاں پر یہ غاد ہے تو اس کو منہ بھر کے پڑھیے گا۔ واللہ واسع علیم، یہاں پر بھی اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور علیم کے اندر عین ہے، حمزہ نہیں ہے، تو عین کے ساتھ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی یہ آیت نمبر 268 الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس آیت کے اندر جتنے بھی قاعدے ہیں تجوید کے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ جی، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔